علیہ وسلم کہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو کیا اب بھی میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکتا ہوں؟ اچھا پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمیں موقع ملتا ہے ختمات شریف پہ جانے کا، اصال ثواب کی مجالس میں حاضری کا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی موقع دیتا ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہمارے ذمے لگا دیا جاتا ہے کہ جناب اتنا اصال ثواب کرنے کے لیے اہتمام کیا گیا ہے تو یہ آپ کر دیں۔ تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب جانے والے کا نام بتاؤ، نام بتاتے ہیں تو ہم فلاں بن فلاں کہہ کے جو نام بتایا جاتا ہے ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب والدین کے لیے دعا کرتے ہیں پھر نام تو نہیں لیتے، پھر کیا کہتے ہیں، یا اللہ میرے والد کو بخش دے، میری والدہ کی مغفرت۔ اس کا مطلب ہے وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ماں باپ ہیں، وہ رخصت ہوئے، انہوں نے پردہ کیا، ان کی روح کا رشتہ ٹوٹا ہے، پر تیرا رشتہ ان کے ساتھ آج بھی قائم ہے۔ تیرا تعلق ان سے ٹوٹ سکتا، وہ تیرا تعلق، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، میرا بیٹا شاید قد میں مجھ سے تھوڑا اونچا ہو گیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے محبت والے سنگی دیے، میں نے اپنی حیثیت اہمیت سے بڑھ کر دنیا میں محبت پائی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے والد کی کمی محسوس کی، بڑی محسوس۔ ابھی بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کچھ باتیں صرف ان سے ہو سکتی ہیں، کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دامن کے اندر ٹھنڈ کے موقع پر نگ ملتا تھا اور گرمی کے موقع پر ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ یہ خاص انہی لوگوں کا وتیرہ، یہ انہی کا خاصہ ہے، پتہ نہیں اللہ نے کس طرح ان لوگوں کو بنایا ہے اور کس طرح کا یہ رشتہ بنایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کیا، صحابی نے، سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والدین چلے گئے تو کیا میں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک نے 5 باتیں ارشاد فرمایا ہاں، ایک تو ان کے لیے دعا مانگا کر، دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کے لیے استغفار کیا کر، تیسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اسے پورا کر دے، اگر تجھ سے ہو سکے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو سکے تو ان کی طرف سے صلہ رحمی بھی کر، یعنی ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اپنے چچاؤں کے ساتھ تو نیکی کر، اور اگر تیری والدہ کی طرف سے تو نیکی کرنا چاہے تو اپنے ماموں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، اور پھر 5ویں نمبر پر محبوب نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کی تعظیم کر، ان کے لیے تیرے دل میں اچھے جذبات ہو، تو اکرام کر دوستوں کا۔ اور والد کے دوستوں کے اکرام کا تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، حضرت ابو بردہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے پہنچ گئے فٹافٹ۔ مصروف آدمی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، بہت بڑے مفتی تھے، لوگ ہر وقت مسائل پوچھتے تھے، حج کے سب سے زیادہ مسائل انہی کو آتے تھے، اور صحابہ میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فوراً حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے، اور پہنچتے ہی فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کیوں ملنے آیا ہوں؟ حضرت ابو بردہ کہنے لگے میں تو خود بڑا حیران ہوں کہ آپ ایک مصروف آدمی اور آپ ٹائم نکال کر کے میرے پاس تشریف لائے۔ فرمانے لگے اس لیے آیا ہوں کہ میرے والد آپ کے والد کے دوست تھے، حضرت فاروق اعظم کے دوست تھے آپ کے والد، اور یہ صحیح ابن حبان میں یہ لفظ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اپنے والد کی قبر میں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہے وہ والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ اس رویے کو، اس محبت کو قائم کرے، اس چیز پر خاص اہتمام کرے، خاص ذوق دے۔ ہمارے ہاں نا جی ہم جلدی سے مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اپنا آنا جانا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے شب و روز ان میں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم نکال کے، تھوڑی فرصت دیکھ کر اس پر تھوڑی توجہ دی جائے۔ اسی طرح معروف روایت سیاستہ میں موجود ہے، حضرت مالک بن دار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بدو ننگے پاؤں اور ننگے سر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فٹافٹ انہیں اپنی سواری بھی دے دی، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں، سواری بھی دے دی اور پگڑی بھی دے دی۔ فرماتے میں نے عرض کی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضور یہ بدو ہیں، یہ تو تھوڑے سے نذرانے پہ بھی خوش ہو جاتے، آپ کوئی عام معمولی سا تحفہ بھی دیتے تو راضی ہو جاتے، اور آپ نے پگڑی بھی دے دی اور گھوڑا بھی دے دیا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ میرے والد کے دوست ہیں، اور والد کے دوستوں سے محبت کرنا یہ ہمیں رسول رحمت نے سکھایا ہے۔ والدین انسان کے لیے کتنا بڑا درجہ رکھتے ہیں، کیا ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے؟ کیا یہ ایک خاندانی تقاضا ہے یا اچھے اخلاق والے ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک دینی، روحانی اور ایمانی ضرورت ہے۔ کیوں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں باپ کیا ہیں، ماں باپ کے بارے میں کچھ فرمائیے، تو حضور نے فرمایا تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ اگر تم ان کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ اخلاق عالیہ کا رویہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہو، ان کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، شریعت اسلامیہ نے جو ان کے حقوق متعین کیے اگر وہ تم ادا کر لیتے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم ان حقوق کو ادا کرنے میں ناکام رہتے ہو تو پھر تمہارے لیے دوزخ ہے۔ تو یہ ایک دینی، روحانی، ایمانی ضرورت ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور والدین بھی انسان ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا رویہ ہمیشہ ہی ٹھیک ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کبھی خطا نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کے رویے میں ترش روی نہ آئے، وہ کبھی تلخ نہ بولیں؟ یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا ہے، اور یہ 100% حقیقت ہے کہ بعض مقامات پر والدین انصاف بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن ایک مسلمان بیٹے کو کیا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے شریعت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ والدین کا جو معاملہ ہے، ان کا جو رویہ ہے، اس کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ ساری عدالتیں دنیا میں تو نہیں نہ لگ رہی، ایک عدالت صبح قیامت بھی تو قائم ہوگی۔ اگر وہ کہیں کسی مقام پر، کہیں جگہ پر وہ کسی غلطی کا شکار ہیں تو اند اللہ جواب دیں گے۔ ہم کیا کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ تم پر ظلم بھی کریں تو تم نے پھر بھی نیکی کر لی۔ تمہارے رویے سے خیر ہی پھوٹنی چاہیے، تمہارے لب و لہجے سے ان کے لیے ہمیشہ خوبصورت رائے کا اظہار ہی ہونا چاہیے، تمہارے بازو ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے، اور تمہیں ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے رب کو جواب دینے کا تصور قائم رکھنا چاہیے، تمہارے اندر کہیں کمزوری نہ آئے۔ میں بڑی دیر سے اپنے دوستوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرا رہا ہوں کہ انسان کے ساتھ ہی ساری چیزیں رہتی ہیں، بیماریاں بھی، پریشانیاں بھی، کاروبار کا اتار چڑھاؤ بھی، انسان کے ساتھ دوستوں کی کبھی وفاداری، کبھی بے وفائی، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی دیگر رشتہ داروں کے مسائل۔ اسے حکم یہ دیا گیا ہے، اسے سمجھایا یہ گیا ہے کہ وہ کسی ایک چیز میں الجھ کر باقی چیزوں کو بھولنا نہ شروع کر دے، کسی ایک پریشانی، ایک آزمائش کی وجہ سے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو داؤ پہ لگانا نہ شروع کر دے، بلکہ وہ اپنے دل کو، اپنے سینے کو، اپنی طبیعت کو کشادہ رکھے۔ یہی معاملہ ماں باپ کے تعلق سے ہوتا ہے۔ ہم نہ ذرا دیگر کاموں میں بعض اوقات اس طرح کا الجھتے ہیں کہ اپنی اس اہم ذمہ داری سے ہم نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نہ تیز دھوپ میں جلتی اور تپتی ہوئی زمین پر کئی میل کا سفر اپنی ماں کو اٹھا کے اس طرح کیا ہے کہ میرے پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ اس پوری بات کو پھر سے آپ سمجھے بھلا میں نے کیا کہا۔ یعنی گرم زمین پر گرمیوں میں چلنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور پھر گرمی اگر عرب شریف کی ہو اور صحرائی علاقہ ہو، اور پھر آپ نے ایک شخص کو بھی کندھوں پر اٹھایا ہوا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گرم موسم میں گرم ریت پر ننگے پاؤں ماں کو اٹھا کر میں نے میلوں کا سفر کیا۔ خدا را میری بات کو تقریر نہ سمجھنا، یہ ایک غلام نے اپنے نبی سے سوال کیا۔ اس سوال کی لذت کو محسوس کریں اور پھر جواب کا حسن ملاحظہ کریں۔ عرض کی حضور، بڑا میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرنا چاہیے، تو وہ میں کوئی حق ادا کر سکا ہوں، کوئی خدمت کر سکا ہوں؟ اس نے کہا میں نے میلوں ننگے پاؤں تپتی زمین پر صحرا میں سفر کیا ہے۔ تو محبوب کریم نے بھی اسے سبق یاد کرایا۔
اس نے اپنی طرف سے خدمت بتائی تھی تو حضور نے ماں کی شفقت بتائی. فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری ماں کو درد کے جھٹکے آئے تھے. وہ جو جھٹکے آئے تھے نا، ان جھٹکوں میں سے بھی ایک جھٹکے کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا. وہ جو درد کے جھٹکے تھے، وہ جو تکلیف تھی، کتنی مائیں دوران زچ کی دنیا سے چلی جاتی ہیں. وہ بیٹا پیدا کر گئی، خود رخصت ہو گئی، وہ جان پر کھیل گئی، لیکن ایک زندگی دنیا میں چھوڑ گئی. لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ماں نے کہیں کھڑے ہو کے کہا ہو کہ اوہو میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ اعزاز دیا ہے. لیکن بچے تھوڑا سا کر کے نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ جی الحمدللہ میں نے ابا جی کو حج کرایا ہے، شکر ہے اللہ کا جی، ابا جی میرے پاس ہی تھے جی، باقی بھائیوں کے پاس نہیں تھے. تو ابا جی کس کے تھے؟ پڑوسی نے حج کرانا تھا. آپ کے پاس تھے نا تو آپ کے والد ہی تھے نا. آپ نے یہ 20 مرتبہ بتایا ہے کہ والد کی میں خدمت کرتا ہوں، میرے پاس رہتا. یہ بھی بتاؤ کہ ابا نے مجھے حصہ کتنا دیا ہے. ساتھ یہ بھی بیان کرو کہ صرف ابا ہی میرے پاس نہیں رہتا، میں نے بھی ساری زندگی باپ کے پاس ہی گزاری ہے. اس نے بھی کبھی کہا تھا چاروں میرے پاس ہوتے ہیں، پانچوں میں نے رکھے ہوئے. کیا مذاق ہے، کتنی چھوٹی سوچ ہے. اپنے والدین کے ساتھ بڑا رویہ عمدہ کیا جائے، کبھی نہ الجھنا. خبردار، ایک مقام پر ماں باپ کی نافرمانی کی جا سکتی ہے. وہ کب؟ جب وہ آپ کو دین کے مخالف چلنے کا کہیں، جب رب رسول کی مخالفت کا معاذ اللہ کہیں. اور مسلمان والدین یہ کبھی کہہ سکتے نہیں. باقی ہر کام میں ان کی فرما برداری، ان کی خدمت ہے، ہر جائز کام میں ان کی بات کو تسلیم کرنا. بلکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں. انہوں نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک سوال بھیجا تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماں مشرکہ ہے. علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے پیار کرو، یہ تمہارے ساتھ اتنا پیار کرے گا، اتنا پیار کرے گا کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اسے جنت میں بھیج. تو رب کریم فرمائے گا اس کے گناہ زیادہ ہیں. تو سورہ ملک ناز کرے گی، عرض کرے گی یا اللہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے علیحدہ کر دے. تو آپ مجھے بتلائیے قرآن سے پیار کرنے کا کیا اجر کریں گے انشاءاللہ. میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا تو ہمارے ایک عالم بزرگ تھے، تو وہ میرے پاس سے گزر گئے. میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو 2-3 دفعہ وہ کہیں میرے پاس سے آئے، تو میں اپنے کام میں مست تھا، میں پڑھتا جا رہا تھا تو کھڑے ہو گئے. تو ایک لطف بن گیا، کہنے لگے میں 4 دفعہ ہو جاؤں، جب بھی آیا ہوں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں. میں نے قرآن مجید بند کر دیا. سامنے سرکار کا گنبد تھا، پیچھے ہم. میں کہا 2-3 بار آکھو. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے ایک بار پھر آکھو. کہنے میں جدوں آیا تسی قرآن شریف، میں کہنا ایڈا چنگا نہیں جی، پر اتنے گواہی ذرا نوٹ ہو رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے. ایک دفعہ پھر کہنے لگے میں جتنی دفعہ بھی آیا ہوں آپ قرآن پاک ہی پڑھ رہے تھے. میں کہا بڑا ہی مینوں مزہ آ رہا ہے. ایک بار پھر آکھیا جی، اور 2-4 دفعہ کہا. تو میں نے کہا اب قائم رہنا اس پہ. یہ 4-5 لوگوں نے سن لیا ہے اور سامنے میرے مصطفیٰ کا روزہ ہے. یہ بڑی سعادت ہے نا کہ کوئی یہ کہہ دے، یہ گواہی دے دے کہ قیامت میں اللہ میں نے دیکھا ہے اسے یہ قرآن پاک پڑھتا تھا. یہ بڑا معیار ہے، اس کو معیار بنائے، اس کو سٹیٹس بنائے زندگی، اس میں تھوڑا درجہ بلند کریں. میرے بھائی قرآن پاک ایک روح کا رشتہ ہے قرآن پاک کے ساتھ. اس کو ذرا بنائیں، اس کو ذرا سجائیں. حضرت امام شافعی کی بات کر رہا تھا تو ایک بات اور یاد آ گئی. فرماتے ہیں میرے علاقے کا ایک نوجوان تھا، عالم فاضل نہیں تھا پر نیک بڑا تھا، میرے ساتھ حج کرنے آ گیا اور مجھے وہاں جا کے پتا چلا وہ بھی آیا ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ حج میں بڑی کوشش کرتا اس سے ملنے کی، تو کہتا حضور کیا حج میں باتیں کرنی، رب رب نہ کریں، احرام باندھا ہوا ہے بعد میں بات کریں گے. فرماتے ہیں موقع ہی نہ دیتا. جوان تھا بڑا پرہیزگار. فرماتے ہیں وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو کہتا یا اللہ مجھے قبر میں بھی نماز کی اور قرآن کی توفیق دے. کہاں؟ مولا علی ایک دن آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت میں نماز بھی ہوگی کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا علی نماز کی جگہ تو یہ ہے، وہاں تو اجر ملے گا نماز کا. تو عرض کرنے لگے حضور جہاں نماز نہیں نہ ہوتی علی کو مزہ کوئی نہیں آتا دن گزارنے کا، نماز ملے گی نا وہاں. کہاں جی؟ اللہ ہی خیر کرے. میں نے بیان ہی بڑا مشکل شروع کر دیا آج. جنت میں نماز کی تلاش. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ قبر میں بھی توفیق دینا. اور میرے قابو نہیں آتا تھا، میں بڑی کوشش کرتا ذرا بیٹھے کو بات چیت کروں پر وہ نکل جاتا اور اپنی عبادت میں لگ جاتا. فرمانے لگے ایک دن وہ حتیم کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا. میں 2-3 دفعہ گزرا تو پڑھ ہی رہا تھا. میں نے کہا آج قابو آ گیا ہے. میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور میرے دل میں خیال تھا کہ جتنا بھی آج پڑھے گا نا میں نے اسے 2-4 باتیں کر کے ہی جانا ہے. آپ فرماتے ہیں بھی میرے دل میں خیال آیا. اس نے قرآن مجید سمیٹا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا حضور میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا، آج میرا بھی دل تھا آپ سے ملنے. کہتا میں خوش ہو گیا. لیکن اس نے کمال کر دی، جیب سے چند دینار نکالے،
اور کہنے لگا حضور آج ظہر کی نماز کے بعد نا میرا انتقال ہو جائے گا، تو یہ نا پیسے رکھ لیں، کفن خرید کے نا تو میرا جنازہ پڑھ کے تو یہاں جنت المعلا میں دفن کر دیں۔ امام صاحب کہتے ہیں میں اگلے لفظ کہنے لگا تھا کہ مجھ پہ سختہ آ گیا، کہنے لگا حضور مہربانی کر دیں کہ آپ میرے علاقے کے ہیں، تو میں چپ کر گیا۔ ظہر کی نماز میں نے دوبارہ اس جگہ پڑھی تو میرے ساتھ صف میں موجود تھا، فرض بھی اکٹھے پڑھے، سنتیں بھی اکٹھی پڑھی، نفل پڑھ کے جب میں نے توجہ کی تو وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا۔ میں قریب جا رہا تھا تو اس کے کلمے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، اور جب تک میں اس کے پاس پہنچا اس کی روح پرواز کر گئی۔ عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گئی شور، بلے شاہ ایسا نہیں ہوں مرنا، اتنے مر گیا ہی کوئی ہور۔ آپ فرماتے میں نے غسل دیا، کفن دیا، دفن کر دیا۔ کئی سالوں کے بعد میں دوبارہ آیا، اسی جنت المعلا میں مجھے ایک اور جنازہ پڑھنے کا موقع ملا۔ میرے دل میں ہمیشہ خیال آتا تھا کہ وہ تو کہتا تھا یا اللہ قبر میں بھی قرآن کی توفیق دینا، تو یا اللہ مجھے دکھا وہاں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ میرے دل میں بات تھی، اللہ نے موقع دیا، میں دوبارہ جنازے میں گیا تو جو قبر کھودی گئی وہ اس کی قبر کے بالکل ساتھ تھی۔ اچانک میری نظر پڑی تو قبر کی دیوار گر گئی، لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ عالم ہیں، اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو کہتا ہے میں نے جھانک کے ذرا آگے دیکھا تو اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگا السلام علیکم امام صاحب، یہ دیوار شیوار کوئی نہیں گری، یہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا نا، رب نے مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ فرمانے لگے اب دیوار بند کر دو اور مہربانی کرنا دوسروں کو نہ بلانا۔ میں ٹھیک ہو گیا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ بھائی قرآن پاک سے دلچسپی، شوق پیدا کریں، ذوق۔ یار کچھ نہ ہو سکے تو اسے دن میں ایک دفعہ چوم کے سینے سے تو لگایا کرو، اس میں ہی بڑا ذائقہ ہے، اس میں ہی بڑا لطف ہے، کبھی اس سے پیار تو کر کے دیکھو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک حرف وہ ہے جس کی تشریح مدینے کے چاند نے بیان فرمائی ہے۔ ایک تیسری بات، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جسے عہدہ دیا تو جائے پر وہ عہدے پر بیٹھنا پسند نہ کرے۔ اللہ خیر کرے، یہ بخاری مسلم کی ہے۔ عہدہ دیا تو جائے پر وہ عہدے پر بیٹھنا پسند، وہ تم میں سے بہترین آدمی، تم میں سے وہ۔ لیکن اگر روز خواب آئیں کہ سویرے میں اٹھوں تو صدر میں ہی ہوں تو پھر تو بندہ بہترین نہیں۔ یہ جو کرسی ہے نا، کرسی یہ چاؤ ہے، اس چاؤ سے نکلیں، یہ تو ذمہ داری ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو کہا گیا نا، دو لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، سمجھ لو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو پنچایتی بننے کا، چودھری بننے کا، جج بننے کا۔ نکلیں، یہ خواہشات ختم کریں، یہ اس سے ذرا باہر آئیں۔ فیصلہ کرانا اور مجھے عہدہ مل جائے اور میں نکل جاؤں، سازشیں کرنا، جدوجہد کرنا، سیاست کرنا، مکاری کرنا۔ فرمایا بہترین بندہ وہ ہے کہ لوگ عہدہ دیں، مبتلا کیا جائے پر وہ نفرت کرے، وہ پرہیز کرے۔ حضرت عمر فاروق نے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے فرمانے لگے ابو ہریرہ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں فلاں صوبے کا گورنر بنا دوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا ذبح کرنے کے لیے؟ مجھے ذبح کرنا تھا، اور کوئی نہیں ملا، میں پورے صوبے کے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا لوں، قیامت میں حساب دیتا پھروں۔ اور نہیں کو ملا آپ کو؟ یہ وہ ابو ہریرہ ہے جنہوں نے ڈائریکٹ میرے رسول پاک سے دین لیا ہے، دین کو جانتے تھے۔ تو معیار دیکھیں کیا ہے بات کا۔ کہنے لگے عمر اور نہیں کو ملا ذبح کرنے کو؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے ابو ہریرہ یوں نہ کر یار، حضرت سلیمان بھی تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بھی تو حکومت قبول کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے وہ نبی تھے، معصوم تھے، میں اس مقام پہ نہیں ہوں، اس کی ذمہ داری لگائیں جو یہ کام کر سکتا ہے۔ ہاں بعض اوقات بعض بزرگوں نے اسے قبول کیا ہے، جب انہوں نے سمجھا کہ لوگ ظالم ہیں، ظالم بیٹھ جائیں گے تو حالات خراب ہوں گے تو وہ آئے، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد حکمران بنا دے، تو فرمانے لگے جن انگاروں پہ میں بیٹھا رہا ہوں جاتی دفعہ بیٹے کو بٹھا جاؤں تاکہ ساری قوم کا بوجھ اٹھائے، یہاں آپ آفر کریں تو صحیح کسی کو۔